پڑھائی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة
من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم جمیعا. انشاءاللہ کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہو. سب سے پہلے آج کی تاریخ جو کہ پہلی ذیقات ہے اور آج کی تاریخ کو معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی ولادت کی تاریخ منسوب ہے. لہذا آپ سب کی خدمت میں مبارکباد اور تبریک پیش کرتے ہیں اور خداوند کریم سے یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم آپ سبھی کو اور خود ہمیں بھی انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی اور اپنے مقاصد اور اہداف میں ہر میدان میں کامیابی کی کامیابی اور ترقی عطا آواز نہیں فرمائے آ رہی ہے. انشاءاللہ. آواز نہیں آ رہی ہے؟ بہرحال ہیلو آ رہی ہے مولانا. آ رہی ہے جی. بہرحال دیکھیے میری جانب سے بھی نیٹ ورک بالکل کلیئر ہے اور ممکن ہے شاید جہاں تک کہ جن کے پاس آواز نہیں پہنچی شاید ان کی طرف سے نیٹ ورک پرابلم ہو. اس کو آپ چیک کر لیں کیونکہ میری طرف سے بالکل صحیح ہے نیٹ ورک. خیر اگر کہیں کے اوپر ڈسٹرب ہوگا آواز کئی لوگوں تک نہ پہنچ رہی ہو تو بتا دیے گا تاکہ پھر ہم جو ہے اس کو دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا درس علم تجوید کے اندر کل کا جو درس تھا اس کے اندر زبان سے متعلق اور زبان سے ریلیٹڈ کچھ باتیں عرض کی تھیں جو کہ مخارج حروف میں تیسری چیز ہے. کہ عرض کیا تھا اس سے پہلے کے درس میں جو مخارج حروف علماء تجوید نے بیان کیے ہیں وہ 5 ہیں. جوف دہن، حلق، زبان، ہونٹ اور ناک. جوف دہن سے ادا ہونے والے جو حروف کی تعداد ہے وہ 3 ہیں، واو، یا اور الف. البتہ شرط یہ ہے کہ وہ تینوں حروف واو، یا اور الف جب ساکن ہوں گے تو اس کے لیے آپ کو جوف دہن کے استعمال سے اس کو ادا کیا جائے گا. پھر اس کے بعد حلق کے اندر بیان کیا گیا کہ حلق کے آپ 3 حصے کریں گے اور حلق کا ابتدائی حصہ، حلق کا درمیانی حصہ اور حلق کا آخری حصہ. اور پھر ہر حصے سے ابتدائی، درمیانی اور آخری حصے سے 2 حروف کی ادائیگی ہوگی. ٹوٹل
6 حروف ایسے ہیں علم تجوید یعنی قرآن مجید کے اندر کہ جس کے لیے حلق کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے استعمال اور اس کے تلفظ میں۔ تیسری بات، زبان کے اندر جس طریقے سے حلق کے 3 حصے کیے جاتے ہیں اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ زبان کو بھی 10 حصوں کے اوپر تقسیم کیا جائے گا، 10 حصوں کے اوپر ڈیوائڈ کیا جائے گا اور ہر حصے سے الگ الگ حروف ادا کیے جائیں گے، جس کو کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ آج بات ہماری ہے چوتھے پوائنٹ کے اوپر کہ ہونٹ سے جو ادا حروف ہوتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے۔ جوفدین، حلق اور زبان کے اوپر بات مکمل ہو گئی، اور ہونٹ سے ادا ہونے والے جو حروف ہیں اس کی تعداد ہے 4۔ 4 حروف ایسے ہیں کہ جن کے استعمال کے لیے، جن کے تلفظ کے لیے اور جن کی ادائیگی کے لیے ہمیں ہونٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ حرف فا، جسے فے بھی کہا جاتا ہے۔ حرف فا کے اندر بیان کرتے ہیں کہ نیچے ہونٹوں کا اندرونی حصہ، یہ جو ہمارے ہونٹ ہیں 2 ٹکڑوں کے اوپر تقسیم ہے، ایک اوپر کا حصہ ہے، ایک نیچے کا حصہ ہے۔ کہتے ہیں نیچے والے جو آپ کے ہونٹ ہیں اس کا اندرونی حصہ اور اگلے اوپری دانتوں کا کنارہ، یعنی جو سامنے کے اوپر کے دانت ہیں نیچے والے ہونٹوں کو اوپر والے دانتوں کے کنارے سے جب ٹچ کیا جائے گا، البتہ نیچے والے ہونٹ کا جو اندرونی حصہ ہے اس کو اوپر والے دانتوں کے کناروں سے جب ٹچ کریں گے تو حرف فا کا تلفظ ادا ہوگا، حرف فا کا تلفظ ہوگا۔ یہ ہے آپ کے حرف فا کے تلفظ کے بارے میں کہ نیچے والے ہونٹوں کا اندرونی حصہ، 2 حصے ہیں، ایک باہری حصہ ہے اور ایک اندرونی حصہ۔ اندرونی یعنی اندر والا حصہ، کہتے ہیں اندر والے حصے کو آپ اوپر کے جو دانت ہیں اس کے کنارے سے جب آپ اس کو ملائیں گے تو وہاں کے اوپر حرف فا کا تلفظ ہوگا۔ پھر اس کے بعد حرف میم، حرف واو اور حرف بے، جسے با اور میم کو ما بھی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ان حروف کے تلفظ کے لیے دونوں ہونٹوں کو، یعنی اوپری ہونٹ اوپر کا حصہ اور نیچے والے ہونٹ کا حصہ، ان دونوں کے جو علیکم السلام ساحل صاحب، حرف با، حرف میم اور حرف واو کے تلفظ کے لیے دونوں ہونٹوں کے درمیان کے حصے کو آپس میں ملایا جائے گا، آپس میں ملائیں گے۔ یہاں پکچر کے اوپر آپ دیکھیں، آپ جو امیج شو کریے اس میں تینوں حروف ما، با اور واو کے بارے میں بیان کیا گیا۔ تینوں امیج میں فرق ہے۔ حرف میم اور حرف میم اور حرف بے کے بارے میں، یعنی ما اور با کے بارے میں۔ حرف واؤ کے لیے ہونٹوں کو سکوڑا جائے گا، ہونٹوں کو سکوڑیں گے تو حرف واؤ کا تلفظ ہوگا۔ یہاں کے اوپر بیچ میں دیکھیں، یہ جہاں پہ انڈر لائن کیا ہم نے، یہ ہے آپ کے حرف واؤ۔ اس طریقے سے ہونٹوں کو بنایا جائے گا، واؤ واؤ، تو یہ صحیح حرف واؤ کا تلفظ ہے۔ لیکن بے اور میم کا تلفظ بالکل نزدیک ہے، دونوں میں ہونٹوں کو آپس میں ملانا ہے، لیکن ایک ہلکا سا فرق ہے۔ حرف میم کے لیے ہونٹوں کو جب آپ ملائیں گے تو ہلکے سے تلفظ آئے گا، ہوگا اس کا، میم، ما، ما، اس طریقے سے۔ اور حرف با کے لیے آپ کو موٹا بنانا ہوگا، اس کو موٹا بنا کے ادا کیا جائے گا، با، با، جسے کہتے ہیں بے، ما، بے۔ اب اس طریقے سے اگر کوئی تلفظ کر رہا ہے تو غلط ہے، ما یعنی میم، میم غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں کے اوپر آپ نے ہونٹوں کو تو آپس میں ملایا، لیکن ہلکے سے اور آہستہ سے حرف میم کا تلفظ ہوگا، موٹا بنا کے حرف میم کو تلفظ نہیں کیا جائے گا۔ تو ما اور با، اس طریقے سے حرف بے
اور حرف میم کا تلفظ کیا جائے گا، اور حرف واو کے تلفظ کے لیے ہونٹوں کو سکوڑا جائے گا۔ یہ یہاں کے اوپر امیج ہے آپ کے پاس، دیکھیں بیچ والے میں کس طریقے سے ہونٹ کی ڈیزائن ہے۔ اس طریقے سے آپ نے اگر واو کا تلفظ کیا تو صحیح ہے، اور اگر ہونٹوں کو آپس میں چپکا لیا یا چپکانے کے بعد جھٹکے سے یا موٹا بنا کے ادا کیا تو کہتے ہیں یہ حرف واو کا تلفظ نہیں ہے، اور یہ آپ کا غلط ہے۔ مخارج حروف کے اندر ان باتوں کی رعایت کرنا انسان کی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ ہماری دو ذمہ داری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مثال کے طور کے اوپر حرف سین، حرف قاف، حرف را، ان حروف کی ادائیگی کہاں سے ہوگی؟ چونکہ 5 ہیں مخارج حروف، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان حروف کی ادائیگی زبان سے ہوگی۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ زبان سے ادا کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے اور معلوم ہونا چاہیے کہ اگر زبان سے ادا ہونے والا ہے تو زبان کے کس حصے سے ادا ہوگا۔ ہم زبان کو تالو سے ملائیں، ہم زبان کے کنارے کو داڑھ سے ملائیں، یا ہم زبان کو دانتوں کے اوپری حصوں کے جڑ سے ملائیں، آخر ہم کیا کریں کہ اس حرف کی ادائیگی صحیح ہو۔ لہذا یہ دو ذمہ داریاں ہر انسان کی ہے کہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ کس حرف کے لیے کس مخرج کو بیان کیا گیا ہے، اور مخرج معلوم ہونے کے بعد وہ جگہ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ ہمیں زبان کو کس حصے سے ٹچ کرنا ہے، یا اسی طریقے سے حرف واو کے لیے ہمیں ہونٹوں کو کس طریقے سے کرنا ہے۔ حرف با اور حرف ما کے تلفظ کے لیے ہونٹوں کو ملائیں گے یا ہونٹوں کو سکوڑیں گے یا کھولیں گے، کس طریقے سے ہم اس کو تلفظ کریں کہ ہمارا جو حروف ہے عربی زبان کے اندر یہ ساری چیزیں صحیح ہوں۔ ٹھیک، یہاں تک کہ کوئی اگر سوال ہو آپ لوگ کا تو بتا دیں، ہونٹ کی بات مکمل ہو گئی ہے۔ جی سر ایک بار اور سمجھا دیجیے۔ کس چیز کو؟ ہونٹ سے ادا ہونے والے حروف؟ جی ہاں جی جی، کہتے ہیں کہ ہونٹ سے ادا ہونے والے جو حروف کی تعداد ہے وہ 4 حروف ہیں، وہ 4 حروف ہیں۔ جس طریقے سے جوف دہن سے ادا ہونے والے حروف کی تعداد 3 ہے، حلق سے ادا ہونے والے حروف کی تعداد 6 ہے، اسی طریقے سے ہونٹ سے ادا ہونے والے جو حروف ہیں ان کی تعداد بھی 4 ہے۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا حرف کہ جس کو ہونٹ کے ذریعے سے ادا کیا جاتا ہے اور تلفظ کیا جاتا ہے وہ آپ کے حرف فا ہے۔ حرف فا یعنی جسے فے بھی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں حرف فا کے تلفظ کے لیے نیچے کے ہونٹوں کا اندرونی حصہ، ایک حصہ ہمارا باہری ہے اور ایک حصہ اندرونی ہے، تو حرف فا کے تلفظ کے لیے اندر والے حصے کو، نیچے والے ہونٹ کے جو اندر کا حصہ ہے اس کو ہم جو اوپر کے دانت ہیں اس کے کنارے سے ٹچ کریں گے۔ جب ہم نیچے کے ہونٹوں کو اوپر کے دانتوں کے کنارے سے ٹچ کریں گے اور ملائیں گے تو کہتے ہیں حرف فا کا صحیح تلفظ یہی ہے کہ جس کو علماء تجوید نے بیان کیا۔ اب بہرحال ممکن ہے کہ اگر کسی انسان کو معلوم نہ ہو کہ حرف فا کا صحیح مخرج کیا ہے تو وہ غلط تلفظ کرے گا۔ اگر مثال کے طور پہ ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ حرف فا زبان سے ادا ہوتا ہے، ہونٹ سے ادا ہوتا ہے، جوف دہن کے ذریعے ادا ہوتا ہے، حلق کے ذریعے ادا ہوتا ہے، جب اس چیز کا علم نہیں ہوگا تو ہم کسی بھی طریقے سے ادا کریں گے اور ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ صحیح ہے۔ لیکن وہ لوگ کہ جو علم تجوید کا علم رکھتے ہیں، جب آپ ان کے سامنے تلاوت کریں گے یا پھر کسی حرف کی ادائیگی کریں گے تو فوراً آپ کے بات کو پکڑ لیں گے اور کہیں گے کہ دیکھیں یہ جو حرف آپ نے بیان کیا ہے، یہ جو تلاوت آپ نے کی ہے، یہاں کے اوپر حرف عین کا تلفظ، حرف فا کا تلفظ زبان سے نہیں ہے۔ حرف فا کے لیے آپ کو ہونٹوں کا سہارا لینا ہے، حرف عین کے لیے حلق کا سہارا لینا ہے۔
تو حرف فا کے صحیح تلفظ کے لیے نیچے کے ہونٹوں کا اندرونی حصہ، اس کو جب اوپر کے دانتوں کے کنارے سے آپ ٹچ کریں گے تو حرف فا کا صحیح تلفظ ہوگا۔ پھر کہتے ہیں حرف ما، حرف با اور حرف وا کے ذریعے کہ یہ جو وہ 3 حروف ہیں میم، واو اور بے، ان حروف کے لیے ہونٹوں کو یعنی دونوں ہونٹوں کو اوپری حصے کے اور نچلے حصے کے دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملایا جائے گا، لیکن ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ حرف واو کے تلفظ کے لیے ہونٹوں کو آپس میں ملانا نہیں ہے بلکہ ہونٹ کو سکوڑا جائے گا، جس طریقے سے یہاں کے اوپر امیج میں موجود ہے۔ اس طریقے سے ہونٹ اگر آپ نے بنائے تو حرف واو کا صحیح تلفظ ہے، اگر ہونٹوں کو آپس میں ملا دیا تو وہ حرف واو نہیں ہے۔ حرف میم اور حرف با کے تلفظ کے لیے کہ دونوں کے اندر ہونٹوں کو آپس میں چپکایا جائے گا، ملایا جائے گا، لیکن ایک ہلکا سا فرق ہے، ذرا سا فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ حرف میم کو چپکانے کے بعد ہلکے اور آہستے سے ادا کیا جائے گا، اور حرف با کو جب آپس میں ہونٹوں کو ملائیں گے اور چپکائیں گے تو موٹا بنا کے اسے ادا کریں گے۔ با اس طریقے سے، ما با، ما با، اس طریقے سے صحیح تلفظ ہوگا حرف میم کا صحیح تلفظ ہوگا۔ हेलो الحمد साद, आवाज नहीं आ रही। جی بتائیے۔ हेलो, बीच में आवाज नहीं आ रही थी आपकी। हम कहते हैं حرف मीम, हम कहते हैं मीम, वाव और बा, ये तीनों जो है होठ से ही अदा होते हैं, मगर तीनों के थोड़े अलग अलग थोड़े कंडीशन से। वाव को होठ में गोल कर देंगे, बा में दोनों लिप्स को मिला देंगे, और मीम में क्या करना है? حرف میم کے اندر بھی ہونٹوں کو آپس میں ملانا ہے، لیکن حرف با اور حرف میم کے اندر ہلکا سا فرق ہے۔ حرف با کے لیے موٹا بنا کے ادا کرنا ہے، حرف میم کے لیے آپ کو ہلکے سے ادا کرنا ہے، ملایا دونوں میں جائے گا لیکن با کے اندر موٹا بنایا جائے گا، با اس طریقے سے تلفظ کریں گے، اور बा। میم کے لیے جی میم، میم جی۔ اور کسی کا کوئی سوال ہو تو بتا دیں؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد چوتھی چیز، چوتھی نہیں البتہ پانچویں چیز، مخارج حروف کے اندر جوف دہن، حلق، زبان، ہونٹ، یہ چاروں باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ پانچویں اور آخری بات مخارج حروف کے اندر آتی مخارج حروف کے اندر ناک کی ہے۔ ناک سے میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے مولانا، آ رہی ہے آقا۔ جی आ रही جی है बहुत ٹھیک अच्छी। ٹھیک ٹھیک بہتر आ रही है आहा। جی۔ پانچویں چیز ہے ناک سے ادا ہونے والے حروف کتنے ہیں؟ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ناک کے بعد اس چیز کی طرف اشارہ کہ غننے والے حروف، غنہ والے حروف ناک سے ادا ہوتے ہیں۔ اب غنہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جو صرف نون ساکن اور تنوین ہے۔ نون ساکن اور تنوین کو علم تجوید کی زبان میں غنہ کہتے ہیں۔ البتہ ادغام کے درس کے اندر جب جائیں گے تو وہاں کے اوپر عرض کریں گے کہ ادغام غنہ اور بلا غنہ بھی ایک چیز ہوتی ہے، صرف ادغام غنہ نہیں ہوتا ہے بلکہ بلا غنہ بھی ہوتا ہے۔ بلا غنہ کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ وہاں کے درس کے اوپر آپ کی خدمت میں مکمل طور پہ عرض کریں گے۔ یہاں کے اوپر صرف اتنی سی بات کہ جو ناک سے ادا ہوتے ہیں حروف وہ نون ساکن اور تنوین ہے، ٹھیک ہے۔ تنوین آپ کو معلوم ہے تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش، ان 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 ان
پھر کہتے ہیں کہ البتہ اس کے اندر ایک کنڈیشن اور ایک شرط بھی ہے. وہ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ان کا غنہ کے ساتھ ادغام کیا جائے. غنہ کے ساتھ ادغام کیا جائے یعنی کیا مطلب؟ غنہ کے ساتھ ادغام کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلا حرف ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو. پہلا ساکن دوسرا متحرک. تو ایسی صورت میں جب پہلے والے کو آپ دوسرے والے میں ادغام کرتے ہیں، ملاتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں ادغام کرنا. اور یہ ادغام غنہ کے ساتھ ہو، یہ ادغام غنہ کے ساتھ ہو اور اخفا مقصود ہو. اخفا یعنی خفیف، ہلکا، آہستہ. اس کو بھی انشاءاللہ آگے کے درس میں عرض کریں گے کہ جہاں کے اوپر اظہار، قلب اور اخفا ہے. مہوش صاحبہ کیا سمجھ نہیں آ رہا ہے اس کو بتائیے آپ. کیا بات واضح نہیں ہے؟ اخفا مقصود ہے مطلب ہلکا پڑھنا ہے غنہ کے اخفا ساتھ. یعنی ہلکا، آہستہ. جی تو مطلب جب آپ نے سمجھایا سمجھ میں نہیں ہیلو آیا. ایک منٹ مہوش صاحبہ، ایک منٹ رک جائیے. جی بتائیے فرح صاحبہ. ہم کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ شرط یہ ہے کہ گنہ جو ہے ہاں نون ساکن اور تنوین کے ساتھ ہوگا. ہاں پھر ہے کہ ان کا گننے کے ساتھ ادغام کیا جائے گا یعنی ملا کے پڑھا جائے گا. اخفا مقصود ہے مطلب ہاں جب ہم لوگ ملا کے پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ ہلکا پڑھیں گے. اخفا مقصود ہے یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہاں کے اوپر یہ کہ آپ اس کو ہلکا تلفظ کریں. اوکے اخفا شکریہ. کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہلکا، ٹھیک ہے، آہستہ سے اس کو پھر تلفظ کیا جائے گا. جب وہ آپس میں ادغام ہو جائے گا تو وہاں کے اوپر اس کو ہلکے سے تلفظ کریں گے. ٹھیک ہے فرض صاحب. ہیلو آواز نہیں آ رہی آپ کی. ہیلو آواز نہیں آ رہی آپ کی. ہیلو آواز نہیں آ رہی ہے. ابھی آئی ہیلو جی ابھی آ رہی ہے آپ کی آواز. اب ابھی آ آواز رہی ہے. جی آ رہی. ٹھیک ٹھیک. دیکھیے اخفا کہتے ہیں خفیف. اخفا کے معنی ہوتا ہے خفیف یعنی ہلکا، آہستے سے اس کو تلفظ کیا جائے گا. کس کو؟ اس لفظ کو کہ جس کے اندر آپ نے ادغام کیا ہے. جس کے اندر آپ ادغام کریں گے اس کو اخفا یعنی ہلکے سے اور آہستے سے تلفظ کیا جائے گا. اخفا کے معنی ہلکا اور خفیف. جی مہوش صاحب اب آپ بتائیے کیا سوال ہے آپ کا. آنکھ سے پڑھنے والا بتایا، یہ نہیں سمجھ میں آیا. کیا سمجھ میں؟ یہ جو آپ نے بتا رہے ہیں نا یہ نہیں سمجھ میں آیا. ناک سے پڑھنے والا پڑھنے والے ہو تو یہ نہیں سمجھ آیا. ٹھیک. دیکھیے ایک دفعہ دوبارہ پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ غور سے جی تو جی. غور کیجیے گا. جو حروف ادا ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ غننے والے حروف ہیں. اب غنہ کس اس کے بارے میں کہ اگر آپ کو غنہ سے وائس کلیئر نہیں آ رہی، بالکل سمجھ نہیں آ رہا کچھ. ایک منٹ رکیے. ہیلو جی اب آئی، آواز آئی ہے؟ لیکن بہت کٹ رہی ہے وائس. بریک ہو رہی ہے. جی ہیلو جی جی بہت ایسے بریک ہو کے آ رہی ہے وائس. ہیلو ہیلو جی آواز آ رہی ہے. آ رہی ہے ابھی آواز؟ جی جی آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. دیکھیے مجھے لگ رہا ہے کہ بعض اوقات آپ لوگ کی جانب سے شاید مشکل ہوتی ہے نیٹ ورک کی، کیونکہ کئی لوگوں کے ویئرل میسیجز آ رہے ہیں کہ نہیں آواز آپ کی کلیئر ہے، آواز آ رہی. تو ممکن ہے کہ کبھی کبھار آپ کی طرف سے بھی کلیئر ہے اب آپ کی. کیا ہو رہا ہے؟ آواز نہیں آ رہی میری.
نا ٹھیک سے آ رہی ہے, آپ سمجھائیے نا تھوڑا سا. ہاں ٹھیک ہے ان کا. جی. دیکھیے کہتے ہیں کہ پانچویں چیز جو کہ آپ کے یہ ہے مخارج حروف کے اندر پانچویں بات, وہ ہے ناک کی. ناک سے ادا ہونے والے جو حروف ہیں وہ کہتے ہیں غننے والے حروف ہیں. اب غنہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں غنہ سے مراد نون ساکن اور تنوین ہوتا ہے. اب تنوین کے اندر 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش آتے ہیں. نون ساکن تو آپ کو معلوم ہے کہ حرف نون آپ کا ساکن ہو, یعنی اس کے اوپر کوئی علامت نہ ہو, علامت سے مراد کیا, یعنی وہ متحرک نہ ہو, زبر زیر اور پیش نہ ہو. پھر کہتے ہیں کہ البتہ یہاں کے اوپر ایک شرط اور ایک کنڈیشن بھی ہے. وہ شرط اور وہ کنڈیشن کیا ہے؟ وہ شرط اور یہ کنڈیشن یہ ہے کہ اس کا ادغام غننے کے ساتھ کیا جائے, ان کا غننے کے ساتھ ادغام کیا جائے, اور اخفا مقصود ہے. اخفا مقصود ہے یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب آپ اس حرف کو غننے کے ساتھ ادغام کریں گے نون ساکن کو, تو کہتے ہیں اخفا کیا جائے گا. اخفا یعنی ہلکا اور آہستہ سے اس حرف اور کا آپ کو تلفظ کرنا ہوگا. اور اس کو کہاں سے ادا کریں گے؟ اس کو ناک سے. اس کے اندر آپ ناک کا سہارا لیں گے, اور اسی کے ساتھ ساتھ غننے کے ساتھ ساتھ نون مشدد اور میم مشدد کو بھی آپ ناک سے ادا کریں گے. یعنی یوں دیکھا جائے تو ناک سے ادا ہونے والے حروف کے بارے میں نون ساکن, تنوین, نون مشدد اور میم مشدد, یہ 4 حروف ایسے ہیں کہ جس کے ادائیگی کے لیے ناک کا سہارا لیا جائے گا, اور ان حروف کو ناک سے ادا کیا جائے گا. ٹھیک ہے, آپ بتائیں کوئی سوال اگر ہو تو. یہ جو آپ نے مشدد بتایا یہ کیا ہوتا ہے؟ نون مشدد کا مطلب ہوتا ہے کہ حرف نون کے اوپر ایک چھوٹی سی علامت ڈبلو کی صورت میں بنی ہو. جی جی ڈبلو ہے نا یہاں پہ دیکھیں جی آپ, تو اسے جی کہتے جی ہیں مشدد, یعنی اس کو پھر 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے. جی ٹھیک. ہاں اور اس میں سے 3 ہی مطلب ورڈز لکھے ہوئے ہیں, آپ 4 بتا رہے ہیں کہ ناک سے ہاں دیکھیے 4 اس لیے ہم بتا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے غنہ کہا ہے. غنہ کے اندر 2 آتے ہیں, نون مشدد, معاف کیجیے گا, غنہ کے اندر 2 آتے ہیں, نون ساکن اور تنوین. اس لیے ہم نے دونوں کو الگ کر کے بتایا, کیونکہ اگر یوں دیکھا جائے تو 3 ہی ہیں. اگر آپ نے جی کہہ دیا کہ غنہ والے حروف نون مشدد اور میم مشدد 3 ہے, لیکن اگر آپ نے الگ الگ کر دیا تو کہ نون ساکن اور تنوین, نون مشدد اور میم مشدد, تو 4 ہو جائے گی آپ کے. ٹھیک ہے, مجھے جی یہ نہیں سمجھ تو سمجھا گیا ابھی بٹ جو آپ سمجھائے 3 4, یہ کیا میں سمجھی نہیں. کیا ہم نے کہا 4 کیا مطلب؟ وہ ابھی آپ سمجھا رہے تھے نا کہ نون ساکن کو ملائیں گے تو 4 لگا, کریں گے 3 ہو جائے گا. یہ کیا 3 اس نہیں, کو یہ تھوڑا کیونکہ ایزی کر کے سمجھا دیکھیں دیں آگے بٹ. ہم تعداد کی بارے میں بات کر رہے تھے کہ جو ناک سے ادا ہونے والے حروف ہیں وہ 3 ہیں. آپ یوں ہی سمجھے 3 ہیں. ٹھیک ہے, جی 3 میں کیا کیا ہے؟ غنہ والے حروف ایک اور نون مشدد اور میم مشدد. اب پھر یہ بات آتی ہے کہ غنہ کے اندر کون سے حروف, تو کہتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین. ناک سے ادا ہونے والے حروف کی تعداد 3 ہے, نون مشدد, میم مشدد اور آپ کے غنہ والے حروف. اب غنہ کے اندر غنہ 2, تو صرف اور صرف نون ہوتا ہے نا آگا. غنہ نون ساکن اور تنوین, نون ساکن اور تنوین. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بات یہاں تک واضح, کوئی سوال تو نہیں؟ ایک بار میں کلیئر کروں. ہلو, ایک بار میں کہنا چاہتی ہوں 3 حروف ہوتے ہیں جس میں سے ہاں ایک نون ساکن, ایک گنہ ہوتا ہے, ایک میم مشدد اور ایک نون مشدد. پھر غنہ میں ٹھیک 2 ٹائپ ہے,
क्या 2 टाइप थे? वो क्या है? एक होते हैं नून साकिन और एक होते हैं तनवीन, तनवीन, राइट? जी जी। तनवीन क्या होते हैं? ओके, शुक्रिया। तनवीन यानी दो जबर, दो जबर। दो जेर, दो पेश। कुरान में देखा होगा अन, इन, उन, जी 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 हाँ, तो उसी को कहते हैं तनवीन। ठीक। ठीक। आगा जैसे मिसाल में खैरुन में 2 पेश है रॉ पर, तो वो हाँ जो 2 पेश है वो तनवीन हुआ ना? हाँ जी 2 पेश, 2 जेर, 2 जी। और जी, और किसी कोई सवाल है? नहीं यार। अब आप में से कोई अगर बयान करना चाहे पूरे मखारिज हरूफ को, 5 चीजें हमने पढ़ी हैं, अगर आप में से कोई बयान करना चाहे तो उसके लिए फाइनल एग्जाम में मेरी तरफ से 2 प्लस पॉइंट है, 2 नंबर प्लस पॉइंट। तो अगर कोई आप में से हो जो पूरे मखारिज हरूफ को खुलासे के तौर पे शॉर्ट में बयान करें। कोई बयान करेगा? कोशिश कर सकती जी हूँ। अलीशा साहिबा, बिस्मिल्लाह। शुरू से। जी शुरू से नहीं, जो मखारिज हरूफ 5 हैं, जौफेदैन, हलक, जबान, होंठ, नाक, इसको बिल्कुल शॉर्ट में, बहुत ही शॉर्ट में अगर आप बयान कर आगा। सकती हैं तो। जी अस्सलाम वालेकुम। अलैहि सलाम व रहमतुल्लाह। जो हरूफ मखारिज बताए गए हैं उनकी तादाद 5 है। जोफ़े दहन, हल्क, जबान, होंठ और नाक। जोफ़े दहन यानी कि मुंह के दरमियान का हिस्सा, उससे सिर्फ 3 हुर्फ अदा होते हैं, अलिफ, वाव और या। लेकिन इनकी शर्त है कि ये साकिन हो, जैसे जवादुन, गफूरुन, करीमुन। और दूसरा है हल्क। हल्क के 3 हिस्से होते हैं, इब्तिदाई हिस्सा, दरमियानी हिस्सा और आखिरी हिस्सा। इब्तिदाई हिस्से से खा, गाइन, दरमियानी हिस्से से हा, आइन और आखिरी हिस्से से हा और हमजा अदा होता है। जी और तीसरा पॉइंट है ज़बान। इससे 18 हुर्फ अदा होते हैं, ज़बान के 10 हिस्से हैं। आगा सारे पॉइंट्स बताने? नहीं नहीं, इसमें से सिर्फ 5 पॉइंट आप कोई भी बयान कर दें, सिर्फ 5 पॉइंट। 5 पॉइंट। ज़बान और तालु का दरमियानी हिस्सा, इससे जीम, शीन और या की आवाज़ आती है। और ज़बान का किनारा और इसमें दाईं या बाईं जानिब की दाढ़े से अगर अदा करेंगे तो वॉत की आवाज़ पैदा होती है। नोकी ज़बान और तालु का शुरुआती हिस्सा, इससे लाम की आवाज़ आती है। और आखिरी ज़बान और इसके मकाबिल का तालु, इससे खौफ की आवाज़ पैदा होती है। और ज़बान की नोक और दांतों की किनारा, इनसे मिलाने से सा, जाल और ज़ौ की आवाज़ आती है। जी अब होठ पे बयान कीजिए, होठ के बारे में। होठ के बारे में, होठ से हमारे फा अदा होता है, बा, मीम और वाव अदा होता है। होठ का फा का मखरज है निचले होठ का अंदरूनी हिस्सा और ऊपरी दांतों का किनारा, इससे फा की आवाज पैदा होती है। बा और मीम होठों को मिलाने से अदा होते हैं, बस मीम को हल्का पढ़ा जाता है और वाव होठों को सिकोड़ के अदा होता है। और नाक से गुन्ना वाले हुर्फ अदा होते हैं, जैसे नून साकिन, तनवीन। और 2 हर्फ और हैं जो नाक के जरिए अदा होते हैं, वो कौन से? मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद। शुक्रिया। शुक्रिया। ठीक, तो यहाँ तक ये देखिए हमारी बात मुकम्मल हो गई मखारिज हुरूफ के अंदर, जो कि 5 हैं, जिसको अलीशा साहिबा ने कुछ पॉइंट्स अहम बयान किए।
اگر کوئی آپ لوگ کا سوال ہو تو بتا دیں، ورنہ پھر انشاءاللہ اس کے بعد کے درس کو شروع کر دیں گے. جی علیشہ صاحب کا کوئی سوال ہے؟ سبینہ بیگم مرزا صاحبہ آپ کا کوئی سوال ہے؟ جی نہیں آقا. آقا بس اتنا پوچھنا تھا، زبان میں پورے 10 حصے ہیں. جی 10 حصوں میں تو ہم نے توئے، دال، تے، زال، سین، سواد، زے، زور سے، مطلب مجھے 10واں کون سا ہے وہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. 10واں نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. نہیں 10واں حصہ 10 حصے ہیں نا، تو میں نے خاف لکھا، کاف لکھا، جیم لکھا، یہ لکھا، شین لکھا، زوات لکھا، لام لکھا، نون اور رے. جی تو کچھ میرے مس ہو رہے ہیں تو میں سوچی ایک بار آپ سے پوچھ لوں. ہاں تو دیکھیں وہ جو ابھی تک کہ آپ نے بیان کیا وہ 7 جی پوائنٹ جناب ہو گئے. میں ٹھیک ہے، جی پھر جناب اس کے میں بعد بتاؤں. ایک منٹ پھر حرف تو، ٹھیک ہے، تا، دال، تے 8واں پوائنٹ. 9واں پوائنٹ رے، سین، صاد 9واں پوائنٹ. 10واں پوائنٹ سا، زال، تو. یہ 10واں پوائنٹ ہے آپ کے. ٹھیک ہے ٹھیک جی. شکریہ. پروین صاحب کے آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی جی میں وہی بتا رہی تھی. سے زال زو یہ فیضان ادا دوست. ہوتا ہے 10ویں میں. ہاں جی جی صحیح. ٹھیک ہے ہونٹ سے. چلے بہتر ہے. اب دیکھیں یہاں کے اوپر ایک تمرین ہے. ایک تمرین یہ انشاءاللہ کیا ہے مثال خیر. اب یہاں پہ غور کیجیے گا کہ آواز نہیں آ رہی آپ کی. ہیلو آواز بہت بریک ہو گئی تھی. آواز کی آواز کٹ ہو کے آ رہی ہے. آواز ابھی آواز. ہیلو 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 جی اب آ رہی آواز. آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی. جی ٹھیک بہتر. اب یہ ہے دیکھیں کو الفاظ لکھے ہوئے کوشش کی جس سے کہیں وہ صحیح تلفظ کیجیے گا. انشاءاللہ کوشش کیجیے گا کہ صحیح کرے کہ حرف سے زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو چیزیں آپ نے پڑھی ہوتی ہیں چیزوں کو یہاں کے اوپر اپلائی. منشا فاطمہ صاحب پہلی مثال آپ پڑھیں. السلام علیکم. علیکم ورحمۃ اللہ. اگر یہ سمجھ نہیں آیا کچھ ناک والا پوائنٹ، ایک بار دوبارہ سے پھر بتا دیجیے. تو ہم نے پوچھا تو آپ نہیں بتایا. خیر چلیے دوبارہ عرض کر دیتے ہیں. نق سے ادا ہونے والے جو حروف ہیں اس میں سب سے پہلی چیز کہتے ہیں کہ غنہ والے حروف. کہتے ہیں جو غنہ والے حروف ہوتے ہیں ان کی ادائیگی کے لیے ناک کو سہارا بنایا جاتا ہے، وہ ناک سے ادا ہوتا ہے. پھر یہ کیا ہے کہتے ہیں یعنی غنہ والے حروف کون سے ہیں؟ غنہ والے حروف پہلے دو ہیں، نون ساکن اور تنوین. نون ساکن اور تنوین کو غنہ کے اندر شمار کیا جاتا ہے. نون ساکن اور تنوین یہ دونوں ناک کے ذریعے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر کہتے ہیں ایک شرط بھی اس کے اندر ہے. شرط کیا کہ اس کا ادغام غنے کے ساتھ کیا جائے. کس کا؟ اس حرف کا ادغام جو آپ کر رہے ہیں غنے کے ساتھ ہونا چاہیے. اور اخفا مقصود ہے. اخفا اس حرف کو کہیں گے اس حرف کو اخفا کے معنی ہوتے ہیں ہلکا اور آہستہ بنا کے تلفظ کرنا. پھر اس حرف کو آپ ہلکے سے، کس حرف کو؟ نون ساکن یا تنوین والے حرف کو آپ ہلکے سے ادا کریں گے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں ایک چیز اور ہے، اس تنوین کے اندر نون مشدد اور میم مشدد بھی شامل ہے. نون مشدد، میم مشدد بھی یہاں کے اوپر شامل ہے. تو ناک سے ادا ہونے والے 3 ہیں. پہلی چیز غنہ والے حروف، نون مشدد اور میم مشدد. پھر غنہ کے اندر 2 چیزیں آتی ہیں،
تنوین اور نون ساکن. ٹھیک ہے, اب بات واضح. جی واضح. ٹھیک جی, طوبہ صاحبہ. جی واضح. ہاں نہیں, یہ پڑھیں مثال پہلی میں کریں. یہاں پہ باکس بنا ہے. جی جی, مثال. ہلو. ہیلو, آواز نہیں آ رہی ہے. ہلو. ہیلو. ہلو. جی جی آگا. جی, اس کو تلفظ کریں جو مثال یہاں پہ نیچے لکھے. پہلے والا لفظ پڑھیں. ناک. ہلو, اب آ رہی ہے. ناک ہاں سے آواز. نکلنے والے جو حروف ہیں. نہیں, وہ نہیں کہا ہم نے پڑھنے کے لیے. نیچے دیکھیں, نیچے تمرینات کے نیچے کچھ الفاظ لکھیں. خیر, علیم, دین. اس کو خیر کو تلفظ کریں آپ. اب دیکھیں تھوڑا سا اس میں غور کریں. خیر, خیر, حرف را کی جو آواز آئے گی وہ یوں آئے گی, را را, اس طریقے را. ٹھیک ہے. خیر, حرف خا حروف حلقی ہے. یا چونکہ ساکن جوف دہن سے ادا کیا جائے گا, اور را کے لیے زبان پہ. تینوں حرف کے اوپر آپ کو وہ کرنا ہوگا پریکٹس, ایک ایک حرف کے اوپر انشاءاللہ. خیر ایسے تلفظ کرے. ٹھیک ہے. سبینہ بیگم مرزا صاحبہ. سبینہ بیگم. جی, دوسرا والا حرف. پڑھ علیم. لیکن یہاں پہ ہاں حرف میم کو ہلکے سے ادا کیا جائے. کیوں؟ ہونٹوں کے ذریعے آہستہ سے پڑھ. علیم, علیم. علیم. جی, سکینہ جان صاحبہ بسم اللہ. جی مولانا. دینن. جی جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. فرض صاحبہ. نہیں ٹھیک ہے, ایک ایک حرف ایک ایک لفظ پڑھیں انشاءاللہ. فرض صاحبہ آپ پڑھیں. فرض صاحبہ. ہیلو, آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. ابھی آواز آئی میری. ہیلو. جی جی جی, اب آ رہی ہے. جی بسم اللہ. زولیم پڑھتے ہیں نا. جی زولیم پڑھے. نہیں, چوتھا حرف پڑھیں. چوتھا لفظ معاف کیجیے گا, دینن کے بعد سارا, اس کو تلفظ کریں. چوتھے لفظ سارا. سارا. سارا, سارا یوں پڑھیں. ٹھیک ہے. میں سارا بولتی ہوں جیسے لگتا ہے سین سے بول رہی ہوں, ہے نا. دونوں میں فرق ہے, دونوں تلفظ میں فرق ہے. حرف سین عربی زبان میں دیکھیں عربی اور اردو میں فرق ہوتا ہے. عربی زبان میں جو سین کا تلفظ ہے وہ اس طریقے سے ہوگا کہ جیسے سیٹی کی آواز آ رہی ہو. سارا اگر آپ نے یوں کہا یعنی سین ہے, اور سارا کا تو یعنی حرف سا ہے, جیسے سے کہتے ہیں. اچھا, اب میں پھر سے ٹرائی کرتی ہوں. جی, سارا. تھوڑا سا یہ ہونٹ پریکٹس موٹ کیجیے گا. جاتے سا بولتے وقت سے میرے. ہاں, تھوڑا پریکٹس انشاءاللہ کیجیے. سارا سارا مطلب سا کیسے نکلے ہمارا زبان ہونٹ, اس کا ایک بار بتا دیجیے. سا کیسے نکالوں میں, سے مطلب سوری. دیکھیں یہاں کے اوپر, یہ دیکھیں 10واں پوائنٹ زبان کے اندر, زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں کے کنارے سے ٹچ کیا جائے گا. زبان کی نوک کو اوپر کے دانت کے کنارے سے جب آپ ملائیں تو سا سا ادا ہوگا. اور اس کے دانتوں کا کنارہ مطلب کیا؟ دانت کا کنارہ مطلب دانتوں کا کنارہ یعنی دانتوں کے سائڈ کا حصہ. وہ جو لائننگز رہتی وہ, یا جو نیچے سے فلیٹ رہتا وہ؟ نہیں, لائننگز جو رہتی ہیں. لائننگ سے نہیں کیسے آئے گا, سب جو ایک دوسرے سے ملے رہتے ہیں نا لائننگ سے, وہ دیکھیے دانتوں کا دیکھیے ایک منٹ رکے. لائننگ اور وہ ساری چیزیں چھوڑیں. کنارہ کسے کہتے ہیں؟ کنارہ یعنی سائڈ کا حصہ. ٹھیک ہے, کنارہ یعنی سائڈ کا حصہ. اب وہ کنارے سے آپ کو لگانا ہے.
अब कौन सी लाइन से मिलाना है, क्या है, ये साइड का ही हिस्सा आपको टच करना है। साइड का हिस्सा, दांतों का किनारा, यानी दांतों का साइड का हिस्सा, आखिरी हिस्सा। साइड से जब आप इसको टच करेंगे तो फिर सादा होगा, सा। जी मैं भी साहिबा, आप पढ़िए। सा। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ मैं भी साहिबा, पढ़िए। खैरुन, नहीं, नीचे वाला पढ़िए, 5वां लफ्ज सेकंड लाइन में। करीब, हमीमुन, 1 मिनट रुक जाइए। 5वां लफ्ज क्या है? करीब, गरीबुन, गरीबुन, ठीक है। अब यहाँ की, हाँ जी, हरफे बा और हरफे गैन के ऊपर तलफ़ुज़ वो तवज्जो कीजिएगा। हरफे गैन आपका हुरूफ हलक़ी है, हरफे बा होंठ से अदा होगा, लेकिन वो आपको होठों को चिपकाने के साथ एक मोटा बना के गरीबुन इस तरीके से तलफ़ुज़ करेगा। करीबुन। जी ठीक है। जी बिल्किस अज़रा साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कौन सा हर्फ पढ़ना है? कौन जी सा वर्ड? आप ये पढ़ें सेकंड लाइन में दूसरा वाला। हमीमुन। हाँ ये आपकी हलक़ी है, हमीमुन। जी हमीमुन। ठीक ठीक। तौक़ीर फातिमा साहब आप पढ़िए। ज़ाहिरुन। ज़ाहिरुन, हर्फ़े हा। अब यहाँ के ऊपर ज़ाहिरुन को हल्का सा खींचना होगा, क्यों? क्योंकि हर्फ़े ज़ा के बाद अलिफ है। अलिफ है। हाँ अलिफ है जी, इसलिए इसको खींच के पढ़ा जाएगा। जी। ठीक। मासूमा जान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम आका। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। ज़ाकिरुन। जी जी ठीक है, जज़ाकल्लाह जज़ाक। तबस्सुम फातिमा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मीमुन। हा, हर्फ़े हा आपकी हलक़ी हमीमुन, ठीक है। मीमुन। जी तूबा साहिबा बिस्मिल्लाह। आगा कौन सा पढ़े? थर्ड लाइन में दूसरा वाला। अलीमुन। नहीं, हमीमुन। तीसरी लाइन में सेकंड वाला पढ़िए। जालिम। हाँ अब यहाँ के ऊपर हर्फ़े ज़ाद बहुत अहम है, ठीक है, उसको इंशाल्लाह थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा उसको। सारा। ज़ाहिरुन। ठीक है, काफी है। आलिमा साहिबा आप पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम आगा। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सारा। सा, ठीक है, इस तरीके से बोलिए। सारा। जी ठीक है, ठीक। अलमाज जहरा साहिबा। ज़ाहिरन। दोबारा तलफ़ुज़ कीजिए। ज़ाहिरन। हाँ यहाँ के ऊपर हर्फ़े रा के ऊपर तनवीन 2 पेश है, जी ज़ाहिरुन, ज़ाहिरुन है, ठीक है। ज़ाहिरुन। एक मिनट सकीना साहिबा, बस अभी आपसे जो सवाल है आप पूछते हैं। ज़ाहिरुन। जी 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 ठीक है। जूही हसन साहिबा आप पढ़िए, चौथी लाइन में पहला वाला। जी तथीर रिजवी साहिबा। आलिमुन। अलीमुन, अलीमुन, ठीक है। हाँ आलिमुन। जी, हर्फ़े आइन हुरूफ हलक़ी है, लिहाजा हलक से अदा हुआ अलीमुन। जी आलिमुन। जी जी। कायनात साहिबा आप पढ़िए। तीनुन। तीनुन, तीनुन। नहीं, तीनुन, तीनुन। जी तीनुन। सही।
نرجس انجم صاحب ٹھیک ہے کافی. نرجس انجم صاحبہ آخری والا آپ پڑھیے لاسٹ. مولانا وہ میرا نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا, کہاں پڑھ رہے ہیں؟ لاسٹ والا پڑھنا ہے. اچھا یہ اچھا اوکے اوکے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نہیں علی یہ علی یہ والا پڑھنا ہے جہاں ہم نے انڈر لائن کی نیچے, اس کے اوپر والا حرف پڑھنا ہے. اچھا لفظ پڑھنا آپ کو. جی سارا طارا. ٹھیک ہے سارا طارا. سارا. ٹھیک ہے شکریہ جزاک اللہ. جی ہاں. بتائیے کسی کا کوئی سوال ہو. سکینہ صاحبہ آپ کا کوئی سوال تھا؟ جی مولانا. جی بتائیے. مولانا زواد لفظ ہے نا, حرف ہے نا زواد, جی تھوڑے لوگ کہتے ہیں دواد ڈی سے پڑھنا چاہیے, دواد دال کے ساؤنڈ آنا چاہیے, تھوڑے کہتے ہیں زواد, مطلب کیسے پڑھے اس کو, پروناؤنسیشن کیسے کرنا ہے اس کا؟ دیکھیں جو تھوڑا سا پروناؤنسیشن اس میں بتایا گیا ہے وہ دیکھیں ہم آپ کے سامنے کھول دیتے ہیں. یہ دیکھیں آپ زبان کا چوتھا پوائنٹ کہتے ہیں کہ زبان کے کنارے کو یعنی زبان کے جو سائڈ کا حصہ ہے اس کو آپ اپنی داڑھوں سے جب آپ ملائیں گے, ٹچ کریں گے تو ضاد ادا ہوگا. کچھ لوگ جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ ڈی کی صورت میں کہتے ہیں ضاد, کہتے ہیں وہ بھی صحیح ہے, لیکن وہ آپ کے شروعاتی مرحلے میں ٹھیک ہے, یعنی اس سے ایک مدد حاصل ہوتی ہے کہ آپ حرف ضاد کو صحیح تلفظ کر پائیں. کیونکہ مخارج جتنے بھی حروف ہیں عربی زبان کے اندر, سب سے سخت اور مشکل جس حرف کی ادائیگی ہے وہ حرف ضاد ہے, وہ حرف ضاد. لہذا ڈی کی صورت میں والا ضالین دال کی صورت میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ ایسے آپ پڑھیں تو صحیح ہے, صحیح ہے. اس مولانا میں کوئی آواز دھیمی ہو گئی ہے, آواز نہیں آ رہی ہے. آواز نہیں آ رہی ہے. آ میرے رہی ہے پاس آپ کی آ مولانا, رہی ہوگی. کلیئر ہے. جی جی آ رہی ہوگی, شاید آپ کی طرف سے کچھ نیٹ ورک پرابلم رہی ہو. تو کہتے ہیں کہ یہاں کے اوپر دال سے بھی جو ادا کرنے کے لیے بیان کیا جاتا ہے, کہتے ہیں کہ یہ نزدیک ہے لہٰذا آپ اس کو جو ہے ادا کر سکتے ہیں. لیکن صرف خیال اتنا آپ کو کرنا ہے کہ زبان کے کنارے کو آپ کو اپنی داڑھ سے ٹچ کرنا ہے, اس چیز کا لحاظ صرف آپ کو رکھنا ہے اور وہ صحیح پروناؤنسیشن مطلب ہو جائے گا. مطلب جو زبان کا سامنے والا جو لاسٹ وہ ہے فرنٹ والا, اس کو سائیڈ کے داڑھ سے ٹچ کرنا ہے. فرنٹ نہیں, دیکھیے یہ جو سامنے ہماری زبان ہے اس کے اندر کیا چیز ہے, جی ایک تو سامنے بالکل نوک ہے, نوک زبان جسے کہتے ہیں, جہاں پہ آ کے جی زبان ہماری پتلی ہو جاتی ہے. پھر ایک رائٹ جی. سائڈ ایک لیفٹ سائڈ, یہ کنارہ ہے, سائڈیں ہیں یہ اس کی. اسی سائڈ کو آپ اپنی داڑھ سے ملائیں. ٹھیک ہے, اس سائڈ کو جب داڑھ سے ملائیں گے تو اسی کو کہتے ہیں کہ یہاں سے آپ کے حرف ضاد کا تلفظ ہوگا. مولانا نہیں آ رہا ہے مولانا, ہاں زبان سامنے آ رہی ہے مطلب. دیکھیے شروعات میں بہت پریشانی ہے, جب انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ پریکٹس کریں تو وہ ہوگا. روزانہ میرر کے سامنے, آئینے کے سامنے آپ لوگ کھڑے ہو جائیں, وہاں کے اوپر جی آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ آپ سمجھ پائیں گے. اب اس کو دعات بھی پڑھ سکتے ہیں, زواد بھی پڑھ سکتے ہیں نا, ہاں جی جی جیسے سورہ حمد میں لاسٹ میں ولضالین ہے, تو ہاں ولضالین بھی کہہ سکتے ہیں نا. جی کہہ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. شام آگا مجھے ایک سوال تھا. جی بتائیے. یہ جو آپ بول رہے ہیں کہ زاد کو دال سے بھی تلفظ کر سکتے ہیں, تو یہ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ جو کہ ہمارے آگا نے جو پڑھایا تھا تو وہ بول رہے تھے کہ ایسا نہیں پڑھنا چاہیے, غلط ہوتا ہے یہ. ہاں دیکھیے دال ہم نے تلفظ نہیں کہا ہے کرنے کے لیے, دال دونوں میں فرق ہے. حرف دال کا تلفظ وہ ایک الگ صورت ہے. دیکھیے یہاں کے اوپر ایک منٹ, درس کوڈ آپ لوگ لکھ لیں, ہم یہاں میسج کر دیتے ہیں پھر بات اپنی عرض کرتے ہیں. درس کوڈ جو آج کا ہے وہ DT11. DT11 آج کا درس کوڈ DT11. جی میں بھی صاحب, ہاں آپ کا جو سوال ہے
اس کے بارے میں ہم عرض کرتے ہیں کہ ہم یہاں کے اوپر دال نہیں کہہ رہے ہیں. دال اور دال میں بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے, بہت زیادہ فرق ہے دونوں کے تلفظ کے اندر. سب سے پہلی چیز, آپ زبان کے اندر یہاں کے اوپر جو پی ڈی ایف موجود ہے امیج میں دیکھیں, چوتھا پوائنٹ دیکھیں. ابھی یہ ساری چیزیں آپ بھول جائیں بالکل. چوتھے پوائنٹ میں کہ زبان کی سائڈوں کو آپ کو اپنی داڑھ سے ملانا ہے, بس. ٹھیک ہے, آگے چلیے. اب آ جائیے اگلے پیج کے اوپر کہ ہوم ورک ابھی عرض کر رہا ہے. پیج کے اوپر 8واں پوائنٹ دیکھیں, سب سے پہلا والا آپ کے باکس, اس کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے زبان کی نوک, یعنی نوک کے زبان, یہ جو سامنے والا ہمارا حصہ ہے جہاں پہ آ کے زبان پتلی ہو جاتی, نوک کے زبان. ایک منٹ رک جائے, علیکم السلام ورحمۃ اللہ, ایک منٹ رک جائیں. زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں کی جڑ سے آپ ٹچ کریں. اوپر کے دانتوں کی جڑ سے جب ٹچ کریں گے تو دال ادا ہوگا. دال, وہاں پہ بات کس کی ہے؟ دال کی بات ہے. وہاں کے اوپر ہمیں صرف یہ خیال کرنا ہے کہ ہمیں اپنی زبان کے کنارے کو اپنی داڑھوں سے ٹچ کرنا ہے. یہ فرق ہے. لہذا اگر آپ نے یہاں کے اوپر زبان کے کنارے کو دانتوں سے ملا دی تو غلط ہو جائے گا, غلط دالین ہو جائے گا. یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. صرف آپ کو یہ خیال کرنا ہے کہ اس کو آپ کو ٹچ کرنا ہے اس سے, کس چیز سے؟ اپنی زبان کے کنارے کو اپنے داڑھوں سے ملانا ہے. وہاں کے اوپر دال ہے اور یہ دال ہے, دونوں کے تلفظ میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارا کہنے کا مقصد دال نہیں ہے, ہمارا کہنے کا مقصد دال نہیں ہے, بلکہ آپ کے دال یعنی ولدالین والا دال ہے, نہ کہ یہ دال کے جو ہمارے دال سے جو ہے حروف کے اندر یہ جو دال ہے دال ہے, یہ والا مقصد نہیں ہے. دونوں کے تلفظ میں فرق ہے. ہیلو, ٹھیک ہے, بات واضح. جی بتائیے. جی ہم ہیلو, یہ پوچھ رہے تھے. ہیلو بتائیے. جی ہیلو, بتائیے. آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ ہیلو, آ رہی بات. ہم کہہ رہے تھے جو ہمارے زبان کا جو کنارہ ہے وہ جو ہمارے دانتوں کی داڑھ ہوتی وہاں پہ ٹچ کریں گے تو زواد نکلے گا. تو یہ جی, دانتوں کی داڑھ مطلب کیا؟ دانت کی دانتوں جڑ؟ نہیں, دانت کی جڑ نہیں, دانت کا آخری والا حصہ, سائڈ کا بالکل کنارے والا, اسے کہتے ہیں دانتوں کی داڑھیں. پورا گیلا جڑ گیلا ہوتا ہے الگ گال, ہوتا جس ہے. میں مطلب لگے رہتے ہیں اپنے گال, ہاں, جو بچے ایک منٹ. کہلاتے تو ہوٹ اپنا منہ پھاڑتے وہ, دیکھو وہ والا حصہ کیا؟ نہیں, دیکھیں آپ کو یہاں آواز نہیں آ رہی آگے آپ کی. ہیلو ہیلو, آواز آ رہی ہے ابھی؟ جی. دیکھیے, دانت کی جڑ ایک الگ چیز ہے. جڑ کسے کہتے ہیں کہ جو ہمارے سامنے اوپر کے ہوں یا نیچے کے, یہ جو دانت ہیں اس کے اوپر ایک گوشت کا حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کہلاتا ہے, وہ دانت کی جڑیں ہوتی ہیں, یعنی بنیاد وہ ہوتی ہے کہ جہاں سے دانت ہمارے شروع ہوتے ہیں. وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن داڑھ کسے کہتے ہیں؟ داڑھ کہتے ہیں آخری والے حصے کو, سائڈ کا بالکل آخری والا جو حصہ ہے وہ اسے کہتے ہیں داڑھ. دانتوں کی وہ آخری حصے تک تو زبان نہیں پہنچتی ہے نا؟ نہیں, کیوں نہیں پہنچتی ہے, بالکل پہنچتی ہے. تو پورا ولضالین. اب وہاں کے اوپر دیکھیں, وہاں زبان پہنچا کے آپ کو روکنا نہیں ہے. آپ یہ سوچیں کہ ہم زبان پہنچا کے وہاں کے اوپر اسٹاپ کر لیں, اور مطلب رکے جو گی ہی نہیں. لاسٹ میں جو دانت ہوتا ہے ہمارا, وہ لاسٹ دانت کو ہماری زبان کا کنارہ ٹچ کرنا چاہیے نا, اس وہ سے نہیں ہاں, کرتا ہے. صرف کنارہ ملانا ہے, یہ نو کے زبان کو نہیں ملانا ہے کہ آپ یہ پورا رول کر کے گھما کے زبان کو وہاں پہنچا. نہیں, سائڈ کا حصہ. اب یہ سائڈ کا حصہ دیکھیں, ہمارا یہ جو زبان سامنے کی ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے آخری تک کے. اب اسی آخری حصے کو آپ کو داڑھ سے ملا دینا ہے. جیسے ہی ٹچ ہوگی وہاں سے ہم انڈر لائن حرف کر کے ضاد. بتائیے نا, نہیں دکھائی دے رہا یہاں پر وہ پین سے ذرا. آپ وہ کر لیں, زوم کر لیں, جو یہاں پہ امیج ہے اس کو زوم کریں آپ. ہاں میں نے زوم کیا ہے. ہاں, اب وہاں کے اوپر دیکھیں حرف ضاد نیچے کے سائڈ بنا ہوا ہے. ہاں, ہاں, تو اب اس کے اندر کیا ہے کہ ہلکا سا ایک اورنج حصہ بنا ہوا ہے, یعنی ایک شیپ ہے, وہ زبان ہے. اس زبان کو گھمایا گیا ہے داڑھ کی طرف.
تو جب آپ اس کو داڑ کو یعنی زبان کے کنارے کو سائڈ حصے کو داڑ سے ٹچ کریں گے تو زیادہ ادا ہوگا. یہ آپ کے یہاں پہ پکچر موجود ہے, اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ اپنا ویڈیو آن کر کے ایک بار نہیں بتا سکتے وہ حصہ کون سا ہے؟ نہیں کتنا دیکھیے کلیئر. ویڈیو تو بہرحال مشکل ہے چونکہ ابھی ہم باہر ہیں اور ویڈیو تو آن نہیں کر سکتے ابھی ہم. مطلب دیکھو ہم لوگ بچے لوگ کا جو چیکس کھینچتے ہیں تو اس کا جو اندر کا پورشن ہوتا ہے لاسٹ والا وہ داڑھ ہے یا جہاں پہ دانت لگے ہوتے ہیں وہ پہلے تو پلیز پیچھے سے جو وائس آ رہی ہے اس کو بند کروائیں, بالکل سمجھ میں نہیں آ پا رہی. اپنے اپنے مائک آپ لوگ آف کر دیں. جی اب پوچھیے فرحت صاحبہ کیا کہہ رہی تھی. ہم یہ کہہ رہے ہیں ہاں فرحت صاحبہ اپنا مائک آن کریں. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم لوگ بچوں کے جو گال کھینچتے کبھی کبھی پیار سے تو گال کا اندرونی حصہ جو ہوتا ہے جو تھوڑا گیلا ہوتا ہے اس کا لاسٹ والا حصے کو داڑھ کہتے ہیں, اوپر یا نیچے جو بھی, یا جو لاسٹ دانت ہوتا ہے ہمارا ادھر نیچے ٹچ کرنا ہے. دیکھیں اب بچوں کا گال کھینچتے ہوئے کیا ہے وہ تو بہرحال ہمیں نہیں معلوم کہ بچوں کا گال کھینچتے ہیں تو کیا ہے. داڑھ جو ہے آخری حصے کو کہتے ہیں دانتوں کے. داڑھ جو ہے آخری حصہ ہے. یہ زبان نہیں پہنچتی ہے. زبان نہیں پہنچانی ہے, زبان آپ کو زبان نہیں پہنچانا ہے بلکہ زبان کا کنارہ ہے. فرحت صاحبہ ایک منٹ, میں تم چلے جائیے نا, پوری کلاس ڈسٹرب ہو رہی ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اب اس میں یہ قید نہیں ہے کہ آپ صرف رائٹ کنارے وہ وہاں تک پہنچائیے, جو بھی آپ کے لیے آسان ہے وہ پہنچا سکتے ہیں آپ. اچھا فرحت صاحب ایک منٹ سنیے, کو اوپر کے دانوں سے ٹچ کرنا ہے, بات ختم. ایک منٹ فضل صاحب. فرحت صاحبہ دیکھیں یہاں کے اوپر آپ کو زبان کی نوک ٹچ نہیں کرنی کہ آپ انتظار کیجئے کہ ہماری زبان نہیں پہنچ رہی. نہیں, زبان کا کنارہ ہے, زبان کا سائڈ کا حصہ. اب سائڈ کا حصہ آپ خود دیکھیں, آپ اپنی انگلی سے آپ خود محسوس کریں. یہ زبان کی نوک سے آپ دیکھیں کہ یہ زبان کا کنارہ کہاں تک کے اندر تک کے گیا ہوا ہے. اسی کو حصے کو آپ کو ملانا ہے, زبان کی نوک کو نہیں ٹچ کرنا ہے یا پوری زبان کو آپ کو داڑھ سے نہیں ملانا ہے بلکہ آپ کو زبان کے سائڈ حصے کو داڑھ سے ملانا ہے. اب وہ آپ جب پریکٹس کریں گے, زبان کی نوک تھوڑی نا مڑ کر وہاں اتنے دور تک جائے گی. جی تو بات ہوگی تو اب کنارے کی بات زبان ہوگی. کی نوک کو نہیں گھمانا ہے, آپ زبان کی نوک کو نہیں گھما سکتے وہاں پہ, سائڈ کو ملائیں. اب وہ آپ کو پریکٹس کرنا ہے, پہلی دفعہ میں وہ ممکن نہیں ہے. آپ انشاءاللہ 2 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ میرر اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو جائیں اور پھر پریکٹس کریں اور انشاءاللہ وہ بہتر ہو جائے گا. کہ یہ جو قاری قرآن ہے, یہ جو بہترین تلاوت کرتے ہیں, یہ کیسے کرتے ہیں؟ ماں کے پیٹ سے تھوڑی نہ جو ہے کہ وہ تلفظ سیکھ کے آئیں, یہیں آ کے سیکھتے ہیں اور بہترین تلاوت کرتے ہیں اور انشاءاللہ وہ آپ کا بھی بہتر ہو جائے گا. اس کے لیے کوئی پریشانی اور دشواری کی بات نہیں ہے, تھوڑی سی محنت اور پریکٹس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اور کسی کا کوئی سوال ہو تو بتا دیں. جی آگے ہم کو ایک سوال تھا. جی بتائیے. جی آپ نے بولا تھا کہ ظالین ویسے ظالین بول سکتے ہیں نا, تو یہ چیز ہم کو نہیں سمجھ آئی. ٹھیک ہے, دیکھیں کنی صاحبہ آپ لوگ کچھ چیزوں میں بالکل زیادہ الجھ کے رہ جا رہے ہیں. اتنا زیادہ نہ الجھیں. ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ اس کو ولضالین کو دالین کہہ دیں, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. بھی ایسے ایسے کوشچن کر رہے ہیں, بہت ہی عجیب و غریب کوشچن. آپ لوگ بات کو سمجھیں, ہم یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں, آپ اس میں زیادہ اپنے آپ کو پیچیدہ نہ کریں کہ ورنہ جو چیزیں آپ پڑھ رہے وہ بھی آپ نکل جائے گی. صرف کہنے کا مقصد ہدف یہ کہ آپ مخرج کو صحیح سمجھ لیجئے, مخرج کو صحیح سمجھیے کہ کس مخرج سے ہمیں کون سا حرف ادا کرنا ہے, پھر آپ اس کی پریکٹس کر لیجئے. جب پریکٹس آپ کر لیں تو ولضالین ولضالین ولضائلین وہ چھوڑ دیجئے آپ, وہ پھر نہیں ادا ہوگا. جیسے ہی آپ صحیح مخرج اور صحیح چیز کو, زبان کے صحیح حصے کو فلا جگہ کے اوپر ٹچ کریں گے, آپ کا مخرج خود بخود صحیح ہو جائے گا. اور وہ جو ظالین و ظالین کی بات تھی وہ ایک الگ بات ہے, وہ دالین نہیں ہے, وہ دال اور دال میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس سے پہلے ہم عرض کر چکے ہیں, لہذا اس کو بار بار اس سوال کو نہ دہرائیں آپ لوگ. جی کوئی اور سوال ہو تو بتائیں پلیز, کہ جو چیز بات واضح نہ ہو پائی ہو.
اس کو ہم ایک دفعہ کہہ چکے ہیں. جی تبسم صاحبہ کوئی سوال ہے؟ جی ٹھیک بہتر. یہاں کے اوپر یہ درس ہمارا مکمل ہوتا ہے. آخری بات اگلے درس کی مکمل 10 منٹ میں عرض کر دیتے ہیں پھر انشاءاللہ. اب دیکھیں دو چیزیں ہیں قرآن مجید کے اندر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے الفاظ ایسے آتے ہیں کہ جہاں کے اوپر الف لام لگا ہوتا ہے. الف لام کے ساتھ کچھ الفاظ لکھے ہوتے ہیں. طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد، اب یہاں کے اوپر الف لام آیا. ایسے بہت سے حروف الفاظ ہیں کہ جس کے اندر الف لام آتا ہے. اب اس الف لام کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، دو اصطلاحیں پائی جاتی ہیں، دو ٹرمینالوجی پائی جاتی ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اس الف لام کے اندر حروف شمسی اور دوسری چیز حروف قمری کہلاتی ہے. اب حروف شمسی کیا ہے، حروف قمری کیا ہے، اس کو عرض کرتے ہیں. دیکھیں یہاں کے اوپر جو آپ کے سامنے پکچر شو کر رہی ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سائڈ میں یہاں جہاں پہ ہم نے انڈر لائن کیا ہے لکھا ہے الحروف الشمسیہ، یعنی یہ عربی میں لکھا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی حروف شمسی. حروف شمسی کی جو تعداد ہے وہ 14 حروف ہیں. حرف ت، ث، دال، دال، ر، ز، س، ش، ف، ض، ط، لام اور نون. حروف قمری کی تعداد بھی اسی طریقے سے 14 ہے. حمزہ، بے، جیم، ہ، خ، عین، غین، ف، قاف، کاف، میم، ہ، واو اور یہ. یعنی معلوم یہ ہوا کہ حروف شمسی کی تعداد بھی 14 ہے اور حروف قمری کی تعداد بھی 14 ہے. آپ کو معلوم چل گیا کہ حروف شمسی یہ حروف ہیں اور حروف قمری ان حروف کو کہا جاتا ہے. ایک بات. پھر آگے کہتے ہیں کہ حروف شمسی کی تعریف کیا ہے، یعنی ہم کہاں کے اوپر کہیں گے کہ یہ حروف شمسی ہے اور حروف شمسی کا مطلب اور مقصد کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں حروف شمسی کی تعریف کے اندر بیان کیا جاتا ہے حروف شمسی میں کہ وہ حروف کہ جن سے پہلے اگر الف لام آ جائے تو ملا کر پڑھنے میں ساکت ہو جائے گا. کیا ساکت ہو جائے گا؟ وہ الف اور وہ لام ساکت ہو جائے گا. مثال، ہاں الف اور لام ساکت ہو جائے گی. مثال کے طور پہ سورہ والشمس میں آپ دیکھیں کہ واو الف لام شین ہے. اب یہاں کے اوپر کہتے ہیں جب آپ حرف واو کو آگے والے حرف میں یعنی حروف شمسی میں ملائیں گے تو وہ الف اور وہ لام ساکت ہو جائے گا، سائلنٹ ہو جائے گا، اسے پڑھا نہیں جائے گا. والشمس غلط ہے، والشمس غلط ہے، ٹھیک ہے. بلکہ کیا ہوگا صحیح تلفظ؟ والشمسی، والشمسی. کیوں؟ کیونکہ یہاں کے اوپر حرف شین آپ کے حروف شمسی میں سے، اور جب حروف شمسی میں سے ہے تو اس کے پہلے والا الف اور لام ساکت ہو جائے گا اور اسے ہم پڑھیں گے والشمس. اور سب سے آسان طریقہ، ایک بات اور کر دیں کہ آپ کو یہاں کے اوپر حروف کو حفظ کرنے کی اور رٹنے کی اور یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یاد کریں ت، ث، دال حروف شمسی ہے، بے، جیم ہے حروف قمری. یہ بہت سخت ہے. سب سے آسان طریقہ قرآن مجید کے اندر حروف شمسی اور حروف قمری کو پہچاننے کا یہ ہے کہ جہاں کے اوپر بھی حروف شمسی ہوگا اس کے اوپر مشدد کی علامت ہوگی. مشدد کسے کہتے ہیں؟ یعنی چھوٹا، یعنی اسمال لیٹر کا ڈبلو. والشمس، والشمس دیکھیں آپ حرف شین کے اوپر ڈبلو کی ایک علامت ہے. البتہ اسے ڈبلو اس لیے کہہ رہے ہیں انگلش میں تاکہ آپ کے لیے بات واضح ہو جائے. عربی اور علم تجوید کی زبان میں اسے مشدد کہا جاتا ہے. تو سب سے آسان طریقہ حروف شمسی اور حروف قمری کو قرآن مجید میں پہچاننے کا یہ ہے کہ جہاں کے اوپر بھی پورے قرآن کے اندر صرف ایک سورے دو سورے کی بات نہیں، پورے قرآن کے اندر سورہ حمد سے لے کے والناس تک کے جہاں کے اوپر بھی تشدید ہوگی، مشدد ہوگا، وہ آپ کے حروف شمسی ہے، اور جو مشدد سے خالی ہو وہ آپ کے حروف قمری ہے. جی بتائیے کسی کا کوئی سوال تھا؟
جی السلام علیکم آغا. ہیلو. یہ ایک بات ہو گئی. اور دوسری بات کے اندر صرف الف نہیں پڑھا جائے گا، لام پڑھا جائے گا. مثال طور پہ والقمری، والقمر، والقمر کے اندر یہاں کے اوپر آپ مثال دیکھیں، یہ جو انڈر لائن کر رہے ہیں ہم، والقمر، والقمر. اب یہاں کے اوپر لام پڑھا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کے حروف قمری ہے، اور حرف قاف حروف قمری میں سے. اور اگر یہ حروف شمسی میں سے ہوتا ہے تو یہاں کے اوپر مشدد اور تشدید کی علامت پائی جاتی. مشدد اور تشدید کی علامت کا نہ پایا جانا اس بات کو ثابت کرتا اور بیان کرتا ہے کہ یہ آپ کے حروف شمسی نہیں بلکہ حروف قمری ہے. تو دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی گئیں اس درس سے متعلق، حروف شمسی اور حروف قمری. بہت ہی آسان یہ درس ہے، علم تجوید کا سب سے آسان درس یہ ہے. سب سے آسان درس یہ کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، حروف شمسی اور حروف قمری. قرآن مجید کے اندر سورہ حم سے لے کے والناس تک کے آپ کو بہت سے ایسے الفاظ ملیں گے کہ جہاں کے اوپر الف اور لام لگا ہوتا ہے. اب اس الف اور لام کو پہچاننے کے لیے کہ یہ حروف شمسی ہے یا حروف قمری ہے، صرف آپ اس چیز کو دیکھ لیجئے. آپ حروف کو حفظ نہ کیجئے، حروف کو نہ رٹیے، نہ یاد کیجئے، بلکہ صرف یہ دیکھ لیجئے کہ اگر جو الف لام کے بعد جو حرف آ رہا ہے، چاہے شین ہو، میم ہو، کاف ہو، رے ہو، صاد ہو، کوئی بھی حرف ہو، اس کے اوپر اگر تنوین ہے، معاف کیجیے گا، اگر تشدید ہے یعنی مشدد ہے تو وہ آپ کے حروف شمسی ہے، اور اگر مشدد اور تشدید نہیں ہے تو وہ آپ کے حروف قمری ہے. پہلی بات. دوسری بات، حروف شمسی سے پہلے جو الف لام آئے گا وہ الف لام نہیں پڑھا جائے گا، والشمس نہیں پڑھا جائے گا. حروف قمری سے پہلے جو الف لام آئے گا اس کے اندر لام پڑھا جائے گا، الف نہیں پڑھا جائے گا. والقمر. ٹھیک ہے، بات واضح؟ کوئی سوال تو نہیں ہے؟ مولانا میں کچھ پوچھوں کیا؟ جی بالکل پوچھیں. کوشچن تو نہیں، بس جتنا مجھے اسے سمجھ میں آیا اسے ایک بار کلیئر کرنا چاہ رہی تھی. جی جی بسم اللہ. شمس کا معنی ہے جہاں پر تشدید لگے، ایک حرف پر دو بار پڑے. جی ٹھیک ہے، اس کو شمسی کہتے ہیں. قمر یعنی جہاں پر ددم لگا ہو، اس سے مطلب سنگلر بولتے ہیں نا، مطلب ایک بار دبا کر نہیں پڑھتے ہیں، تھوڑا سا ملا کر پڑھتے ہیں بس. جیسے الولدو یہاں پر ہے الف لام زبر ال، جی تو اس ہلکے والے لیٹرز کو قمری کہتے ہیں. جو تشدید کے ساتھ جو آتا ہے اس کو شمسی کہتے ہیں. جی ایسا ہے نا؟ جی جی صحیح. جی بہت بہت شکریہ، کلیئر ہے. ٹھیک، اور کوئی سوال ہو کسی کا تو بتا دیں. اس میں آپ کا واو تو لکھا ہوا نہیں ہے تو والقمر کیسے پڑھیں گے؟ ہاں دیکھیں یہاں کے اوپر یہ ایک مس پرنٹنگ ہے کہ یہاں کے اوپر حرف واو نہیں لکھا ہے، لیکن وہ آپ جب سورہ شمس کے اندر دیکھیں تو حرف واو ہے، والشمس. وگرنہ اگر آپ جو حرف واو یا کوئی بھی حرف اگر اس سے پہلے نہ لگائیں تو الف اور لام دونوں تلفظ ہو جائے گا. الف اور لام دونوں تلفظ ہو جائے گا. مثال طور پہ حروف شمسی کے اندر اگر حرف واو نہ لگا جائے تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ الشمس. پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ حروف شمسی کے اندر الف اور لام دونوں سائلنٹ ہے، جبکہ یہاں کے اوپر تو الف اور لام الف پڑھا جا رہا ہے. تو یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ حروف شمسی نہیں، جبکہ یہاں کے اوپر مسٹیک ہو گئی ہے ٹائپنگ میں اور پرنٹنگ میں کہ یہاں کے اوپر حرف واو رکھنا چاہیے تھا تاکہ آسانی سے بات کلیئر ہو جاتی. بہرحال اس کے لیے ہم نے عرض کر دیا ہے وہ کہ حروف شمسی کے اندر الف اور لام دونوں سائلنٹ ہوتے ہیں. حروف قمری کے اندر صرف اور صرف الف سائلنٹ ہوگا، لام پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے جی ٹھیک. اور کسی کو الف کے اوپر کوئی علامت ہوگی پھر بھی الف سائلنٹ ہوگا؟ مطلب اگر الف پہ زبر زیر لگا ہوا ہے؟ نہیں نہیں، کوئی اس کے اوپر کوئی علامت نہیں ہوگی، اس کے اوپر کوئی علامت نہیں ہوگی. جی اس کے اوپر کوئی علامت نہیں ہوگی. اگر علامت آ گئی اگر وہاں کے اوپر علامت آ گئی الف کے پہلے، الف کے اوپر، تو اس سے پہلے والے حرف سے آپ ملا ہی نہیں سکتے اس کو. جب ملا نہیں سکتے تو وہ اس کا مطلب یہ کہ یہ آپ کے حروف قمری میں
حروف قمری اور حروف شمسی کا فرق یہی ہے کہ الف اور لام حروف شمسی میں دونوں سائلنٹ ہو جائیں گے، حروف قمری کے اندر صرف اور صرف الف سائلنٹ ہوگا. واضح ہے مولانا صاحب. جی ٹھیک ہے. دیکھیے ایک بات اور عرض کر دیں کہ جو ابھی سوالوں کے اوپر ہم نے ایک بات عرض کی کہ ہمارا مقصد اور ہدف یہ نہیں تھا کہ آپ سوال نہ کریں، ہم خود چاہتے ہیں کہ آپ سوال کریں، اس لیے بار بار پوچھتے ہیں. صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کچھ سوال ایسے آپ پوچھیں تاکہ واقعاً مفید ثابت ہو، کیونکہ کچھ سوال ایسے ہوتے کہ بار بار وہی ریپیٹ ہو رہے تھے، تو اس لیے میں نے اس بات کو کہا. اور فرض صاحبہ ظاہراً لیفٹ ہو گئی، لیو ہو گئی، جو بھی ان کی جانب سے وہ اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے تھے، اس کو کئی دفعہ میں نے سمجھایا. لہذا دوسروں کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے اس طریقے سے. تو اس چیز کا بہرحال آپ سبھی لوگ خیال رکھا کریں کہ سوال ایسے رہیں کہ جو درس سے متعلق اور سب کے لیے مفید ثابت ہوں، کہ اسی میں بہت زیادہ اگر آپ لوگ اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں گھول لیں گے اور پریشان ہو جائیں تو وہ ساری باتیں واضح نہیں ہو پائیں گی. اور میں نے جو بات کہی اگر اس کے لیے آپ لوگ جو ہے شرم ناراض ہیں، غصہ ہیں، تو اس کے لیے ہم معذرت چاہیں. اور میرا مقصد و ہدف وہ نہیں تھا کہ ہم کسی کو نہیں آقا دیکھیے تکلیف آپ کی پہنچائیں. کوئی بات نہیں ہے، ہم تو بس سوال کر رہے تھے کیونکہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا تھا، کیونکہ آپ بول رہے تھے نا دالن بھی بول سکتے ہیں، تو ہمیں اس میں اس بات پہ کنفیوژن ہو رہا تھا کہ اس سے یہ چیز غلط ہو جاتی ہے، تو وہ بیچ میں بار بار بول رہے ہیں کہ آپ کیوں بار بار سوال کریں، دوسروں کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. نہیں دیکھیں ہم نے مہوش مسئلہ یہ صاحبہ ہم نے آپ کے سوال کا جواب دیا تھا. ہم نے دیکھیے کیا کہا تھا، ہم نے وہ آپ کے امیج بھی شو کی تھی کہ دیکھیے ولد دالین نہیں کہہ رہے ہیں، دال اور ضاد میں بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے، اس اعتبار سے میں نے عرض کیا تھا. اگر اس کے بعد بھی آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی اور سوال ہے، تو انشاءاللہ آپ گروپ پہ کر لیجیے گا، ہم وہاں کے اوپر آپ کو جواب دے دیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک. جی بتائیے کہ کوئی سوال کوئی پوچھ رہا تھا، اگر کوئی سوال ہے تو بتا دیں ورنہ پھر ہم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم جی السلام. ہم صدف بول رہے ہیں. جی جی بتائیے صدف صاحب. ہیلو. جی بولیے. جی ہم یہ پوچھ رہے تھے آغا، ہم یہ پوچھ رہے تھے کہ جو حروف شمسی میں دونوں سائلنٹ ہوتے ہیں، الف بھی اور لام بھی، اور جی حروف قمری میں آپ نے کیا بتایا؟ حروف قمری میں صرف الف سائلنٹ ہوگا، لام پڑھا جائے گا. یہ خود لفظ شمس اور قمر میں یہ چیز واضح ہے نا آگا؟ جی 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 شمس میں صرف الف اور لام دونوں سائلنٹ ہیں، جبکہ الف اور قمر میں لام دونوں سائلنٹ. القمر ہاں القم. جی اور قمر میں صرف جی ٹھیک. اور کوئی سوال ہو تو بتا دیں. تو دوسری جگہ پہ کیسے پتہ چلے گا یہ حروف شمسی ہے یہ حروف قمری ہے؟ ہاں اس کے لیے دیکھیے عرض کیا تھا میں نے کہ سب سے آسان طریقہ حروف شمسی اور حروف قمری کو پہچاننے کا یہ ہے کہ جہاں کے اوپر پورے قرآن کے اندر کسی ایک سورے کی بات نہیں ہوتی، پورے قرآن کے اندر جہاں کے اوپر بھی حروف شمسی کا حرف آئے گا اس کے اوپر مشدد ہوگا، تشدید کی علامت ہوگی. لیکن حروف قمری میں سے اگر حرف آئے گا اور ہوگا تو اس کے اوپر مشدد اور تشدید کی علامت نہیں ہوگی. پورے قرآن کے اندر یہ ہے. ٹھیک ہے. سر آگا بعض اوقات حمزہ وصل جو ہوتا ہے وہ بھی گر جاتا ہے، تو وہ تو نہیں اس میں شامل ہے نا؟ ہاں نہیں وہ اس میں شامل نہیں، وہ نہیں. وعلیکم السلام. آقا کیا قمری اور جو لفظ ہوں گے اس میں مد ہوگا؟ نہیں مد تو نہیں ہوگی ہوگا، جیسے تو مد کی بات نہیں کر رہے، مشدد کی بات کر رہے ہیں. مشدد یعنی آپ سمجھ لیں نہیں اسمال لیٹر وہ کا ہم ڈبلو. سمجھ گئے آپ کی بات، وہ ہم جی سمجھ گئے. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جیسے اب یہ لکھا ہوا ہے الجنت اس میں لکھا ہوا ہے، تو یہ جو قمری لفظ ہے تو اس میں ال کر کے الف لام زیر ال پڑھ رہے ہیں، یہ تو کیا اس پہ تشدید نہیں ہوگی بلکہ ساکت دیکھیں ہوگا؟ یہاں کے اوپر مس پرنٹنگ ہے. ہوگی. جی یہ مس پرنٹنگ ہے. بہت سی مثالیں یہاں کے اوپر صحیح نہیں ہے. الجنہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، لفظی اعتبار سے بھی اور معنی اعتبار سے بھی. پورے عربی زبان کے اندر آپ کو الجنہ نہیں ملے گا، الجنہ نہیں ملے گا. پورا قرآن آپ دیکھ لیں 30 پاروں کے اوپر جو مشتمل ہے، 6000 کچھ آیتیں جس کے اندر ہیں، 14 سورے، 114 سورے. یہ لفظ آپ کو کہیں نہیں ملے. یہ مس پرنٹنگ ہے، یہ مس پرنٹنگ ہے. ٹھیک ہے. مولانا جی بتائیے. مولانا صاحب جی یہ آپ جو بتا رہے ہیں نا وہ ایک دم اردو لینگویج میں ہے،
मैं जो सीखी हूँ एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में, क्या हम इसको अपने लैंग्वेज में चेंज करके समझ सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं। थोड़ा सा जैसे मुशद्दद क्या क्या भूले जा रहे हैं, वो तो थोड़ा सा वो हो रहा है, उसको मैं कन्वर्ट करके अपने उसमें लिख सकती हूँ ना, पढ़ सकती बिल्कुल हूँ ना, बिल्कुल, हाँ हाँ ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप कन्वर्ट लैंग्वेज करके। प्रॉब्लम हो रहा है हाँ थोड़ा नहीं सा, जी, एकदम ये उर्दू हो गया है तो जी जी सही है, थोड़ा सही। सा मुश्किल हो रहा है समझने में। आज का सवाल नहीं, जी आप बहुत उसको बहुत शुक्रिया। जो आपके लिए आसानी हो उसको आप लोग नोट जी कर लिया करें, जो आप लोग के लिए आसानी। जी शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपका होमवर्क ये है, होमवर्क अपना नोट कर लें इंशाल्लाह। 10 कोड हमने अर्ज कर दिया, वो आप लोगों ने लिख लिया होगा। होमवर्क ये कि आज 2 चीज़ें अर्ज की, होंठ और नाक और हुरूफ शमसी और कमरी, यानी 3 बातें। इसमें से आप होंठ और नाक से अदा होने वाले हुरूफ लिख के उसकी 2-2 मिसालें कुरान से लिख लीजिएगा, और कुरान मजीद के अंदर से 10 अल्फाज हुरूफ शमसी के और 10 अल्फाज हुरूफ कमरी के लिखिएगा, ठीक है। हुरूफ शमसी के 10 एक साइड, और एक साइड हुरूफ कमरी के 10, और एक दूसरे पेज के ऊपर दूसरी जगह के ऊपर नाक और होंठ से अदा होने वाले जो हुरूफ हैं उनकी 2-2 मिसाल कुरान मजीद से वो लिख दीजिएगा। ये आपका इंशाल्लाह होमवर्क है, ठीक है। बात वाज़ेह है? मौलाना होमवर्क समझ नहीं आया। 10 हुरूफ शमसी की मिसालें और 10 हुरूफ कमरी की मिसालें, ठीक है सकीना साहिबा यहाँ तक? 1 मिनट मौलाना, 1 मिनट। जी जी। 10 हुरूफ शमसी, 10 हुरूफ कमरी, एक होमवर्क आपका ये। दूसरा होमवर्क ये है कि होंठ और नाक से जो अदा होने वाले हुरूफ हैं उनकी 2-2 मिसालें, सिर्फ 2-2 मिसालें कुरान में आसानी से आपको मिल जाएंगी। होंठ और नाक से अदा होने वाले हुरूफ की 2-2 मिसालें आप लोग लिख लिएगा, और 10 हुरूफ शमसी की और 10 हुरूफ कमरी की। और कोई सवाल हो तो बता दें, वरना फिर इंशाल्लाह। मौलाना साहब, ये जो हुरूफ कमरी इसमें लिखे हुए हैं स्लाइड में, इसमें जी सबसे लाम पर जो है वो है साकिन, जैसे स्टार्ट से अल हिमारो, अल जी बाबो, जी। तो क्या ऐसा होता है क्या कि हुरूफ कमरी में लाम पे साकिन होता है और हुरूफ शमसी में आगे लाम से आगे बढ़ के तशदीद होती है? हाँ, इसको अर्ज किया मैंने कि सबसे आसान तरीका शमसी और कमरी का ये है कि शमसी हर्फ के अंदर जो लफ्ज है उसमें मुशद्दद पाया जाएगा, तशदीद की अलामत होगी। ये शमसी लेकिन का तो क्लियर हो गया मौलाना साहब, ठीक, ये कमरी में क्या लाम पे मद होता है, कमरी के अंदर साकिन होता है? तशदीद नहीं होती। हाँ, लाम साकिन होता साकिन है, होगा, तभी जी, तभी आप उसको तलफ़ुज़ लाम करेंगे, साकिन उसको होगा, ये हुरूफ़ शर्त है? कमरी रहता है। ये शर्त है, ये शर्त है ठीक कि है, वो यही लाम साकिन साकिन होगा ही का तभी तो क्वेश्चन आप था। पढ़ेंगे ठीक उसे। है, जी, लाम तभी साकिन तो ही पढ़ होगा, पाएंगे। क्योंकि जी शुक्रिया। तभी तो आप पढ़ सकते हैं, और अलिफ साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। जी जी, बहुत शुक्रिया। ठीक, वाखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि मौला रब्बिल आलमीन। खुदा हाफिज़। जी जी, कोई सवाल तो नहीं? खुदाफिज आगा। हाँ ठीक, खुदा मौलाना, हाफिज़, एक खुदा हाफिज़। एग्जाम्पल बताएंगे क्या हमरी का? जी, हुरूफ़ कमरी मिसाल तौर पे अलहम्द, अलहम्द। ओके, ठीक है। ठीक, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज, शुक्रिया मौलाना। खुदा हाफिज़।